السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں آنسر کرنا چاہوں گا کہ نماز میں سورہوں کی ترتیب کا خیال رکھنا امپورٹنٹ ہے یا نہیں۔ بالکل امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ بات نہیں پتہ تھی تو اس کے لیے تو آپ کے لیے معافی ہے، لیکن اگر جب پتہ ہے تو پھر آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، اس کی میں ایگزامپل سمجھاتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے 10 سورہ آنی چاہیے۔ تو کیا ہم صرف 10 سورہ کے مسلمان ہیں کیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم تقریباً 30واں پارہ کم از کم اس کی اچھی خاصی آیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم قرآن میں اس کی تلاوت کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کچھ ایسی آیات ہیں جو دل کو بہت زیادہ لگتی ہیں تو ہمیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم نماز کی تلاوت کر سکیں۔ ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو کہ دیکھیں، آپ نے کسی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، تو اس کی اگلی رکعت میں آپ جو ہیں وہ سورہ اثر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اگلی رکعت میں اس کے سورہ فلق یا سورہ ناس پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو پھر آپ اگلی رکعت میں کیا کریں گے؟ دوبارہ سے پھر آپ کو سورہ ناس دہرانی پڑ جائے گی۔ یہ بھی ایک ہے کہ اگر غلطی سے آپ نے سورہ ناس پڑھ لی پہلی رکعت میں تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے، آپ دوبارہ سے اس کو دوسری رکعت میں دہرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ویسے آپ کو نہیں پتا، آپ نے پڑھ لی سورہ ناس، تو پھر آپ سورہ فلق نہیں پڑھ سکتے دوبارہ، آپ کو سورہ ناس دہرانی ہوگی اگلی رکعت میں۔ یہ ایک ترتیب ہے سوروں کی جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے نماز کے اندر، اور جس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہوتی نہ یا نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے میری بیکاز کیونکہ اس میں مجھے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال مجھے ملا جس کو مجھے آنسر کرنا تھا۔ سو یہی کہ نماز میں سورہ کی ترتیب ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ یار جب بھی ہم جو ہے نماز پڑھیں تو اس میں سورہ کی ترتیب ہو۔ فار ایگزامپل کہ سورہ الضحیٰ پھر سورہ نشرہ، تو آپ یہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، پھر سورہ قاریہ ہے، پھر سورہ تکاثر ہے، اس طرح سے ترتیب بنی ہوئی ہے۔ مطلب میں دو سورہ کر کے ایک ترتیب بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے کہ پھر جو ہے سورہ نصر ہے اور پھر سورہ بلد ہے، یہ سب سورت ہیں تو ان کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو۔ اور یہی ہے کہ بس اپنی جو نمازوں کو آپ لوگ جو ہے اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھیں اور نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، کم از کم اس فرض کو ادا کریں۔ یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کے شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔